اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 سے 175 سے پڑھتے ہیں۔ وَتْلُو اور پڑھ کر سنائیے علیہم ان پر نبأ خبر الذی اس شخص کی جو آتیناہ دی ہم نے اس کو۔ آتینا صیغہ ہے متکلم کا ماضی کا، ہو ضمیر ہے۔ آیاتنا اپنی آیتیں، فانسلخا پھر نکل بھاگا وہ، منہا ان سے، فَأَتْبَعَهُ اور پیچھے لگ گیا اس کے۔ آپ کو پتا ہے حرف ہے، ہو ضمیر ہے، تو اتبع اس کے پیچھے لگ گیا۔ الشیطان شیطان، فَأَتْبَعَهُ الشیطان شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ تو وہ ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے۔ غین واو یہ سے، اغوا اسی سے بنتا ہے۔ ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے، لرفعناہ ضرور بلند کرتے اس کو، اٹھاتے اس کو۔ لام لام تاکید ہے، ہو ضمیر ہے، اور رفعنا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ البتہ ہم ضرور اٹھاتے اس کو، بہا اس کلام کے ذریعے، ہا کی ضمیر آیات کی طرف ہے۔ ولکنہ لیکن وہ، اخلد جھک گیا، خے لام دال جھکاؤ کے لیے ہوتا ہے، خالد بھی اسی سے ہے، ہمیش کی، خلود۔ اخلدا جھک گیا، الی الارض زمین کی طرف، واتبع اور پیروی کی اس نے، ہواہ اپنی خواہشات کی، ہو کی ضمیر خود اس بندے کی طرف، ہواہ اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فمثلہ تو مثال ہے اس کی، کمثلی اس کی مانند، الکلبی کتا، فمثلہ کمثل الکلب تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان اگر تحمل تو حملہ کرے، علیہ اس پر، یلہث زبان باہر نکالتا ہے، ہانپتا ہے، یلہث لام ہے سے ہے ہانپنا، تو آپ کو پتہ ہے نا کتا تیز سے سانس لیتا ہے، ہانپتا ہے۔ او یا تترکہ چھوڑ دے اس کو، نظر انداز کر دے اس کو، یلہث پھر بھی ہانپتا ہے۔ ذالک یہ ہے مثل مثال، القوم الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، کذبوا جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو۔ فقصص پس بیان کرو، القصص حکایات پس انہیں قصے سناؤ۔ قصے سے مراد کہانیاں نہیں ہیں، نشانیوں کے طور پر جو اللہ نے قصے بیان کیے ہیں، یہ بھی تو ایک مثال ہے نا، ایک حکایت ہے۔ تو یہ بیان کرو، لعلہم شاید اس طرح وہ، یتفکرون تھوڑا غور و فکر کریں۔ ساء برا ہے، مثلا مثال، القوم اس قوم کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنے نفسوں پر، کانوا وہ تھے، یظلمون ظلم کرنے والے۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دیکھیے اب اس کا مرتبہ محاورہ ترجمہ۔ انہیں پڑھ کر سنائیے اس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا، پھر وہ ان سے نکل بھاگا اور اس کے پیچھے شیطان لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کر دیتے ان آیات کی وجہ سے، لیکن وہ تو جھک گیا زمین کی طرف، اور اسی سبب سے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے، اگر تو کتے پر حملہ کرے گا تو بھی وہ ہانپے گا، اور اگر تو کتے کو چھوڑ دے گا پھر بھی وہ ہانپے گا۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، لہٰذا ان پر قصے حکایات بیان کرتے رہا کیجیے، شاید اس طرح وہ غور و فکر کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ ایک مثال پیش کی گئی ہے، اللہ رب کریم بیان فرما رہے ہیں، ایک ایسے شخص کا قصہ انہیں سنائیے
جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، مگر اس نے اس علم کو چھوڑ کر دنیا کو اہمیت دی۔ اب جب لفظ آیا ہے الذی، تو لازمی بات ہے کسی خاص شخص کی بات کی گئی ہے، لیکن وہ شخص کون ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کریم بھی جب کسی کی بات کرتے ہیں تو نارملی اس کا نام نہیں لیتے، کیونکہ کسی فرد کو یا خاندان کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہے، محض سبق دینا مقصود ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب کسی غلطی کا ذکر کرتے تو کسی کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کرنے لگے۔ لہٰذا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو آپ یوں نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے یہ کیا یا فلاں نے وہ کیا، آپ کہا کرتے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح کرتے۔ تو مفہوم وہی تھا، مقصد وہی تھا کہ کسی فرد کو یا کسی خاندان کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں تھا۔ ہاں اگر کوئی اپنی بات اتنی کھول کر رکھے کہ پتہ چل جائے، وہ تو پھر ذاتی ان کے مسائل تھے نا۔ جیسے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا ایک علاقے میں، تو وہ واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھیر رکھا مال کا اور ایک چھوٹا ڈھیر اپنے سامنے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ نے اپنے سامنے رکھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تحائف دیے گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے ان سے کہا کہ کیا پہلے کبھی آپ کو کسی نے تحفہ دیا اس علاقے کے کسی بندے نے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تحائف نہیں، یہ رشوت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا کہ لوگوں کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے، ہم انہیں بھیجتے ہیں کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہمیں دیا گیا ہے، حالانکہ اس علاقے کے کسی شخص نے کبھی کچھ نہیں دیا ہوتا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مزاج تھا۔ تو اس سے پھر بنیادی ایک اصول پہلے آگے بڑھنے سے پہلے سمجھیے، افراد کا مذاق اڑانا یا ان کو بدنام کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ جو میڈیا کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے، کوئی کیس چلتا ہے، ظاہرہ پولیس کے پاس کوئی غائب کرنٹ ہوتا نہیں، نہ کوئی جادو کا چراغ ہوتا کہ وہ سیدھا جائے اور مجرم پکڑ لیں۔ انہیں جس چیز پر شبہ ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ بعض اوقات انویسٹیگیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ لاک اپ میں کئی دن رہتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بے گناہ ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اصل گناہ گار پکڑا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ جتنے سسپیکٹ رہے ہوتے ہیں نا، مشتبہ افراد رہے ہوتے ہیں، وہ میڈیا کی وجہ سے ایم ہی بدنام ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ہر کسی کا نام اچھالتے پھرتے ہیں۔ اب وہ بیکار میں سارے بدنام ہو جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ پولیس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ان کا یہی طریقہ ہے جس چیز پر شک ہوگا اسے پکڑیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اگر کسی پر زیادہ شک ہوگا، اس کے خلاف کوئی زیادہ پختہ نظر آ رہے ہوں گے ثبوت، تو پھر اس کو لاک اپ میں رکھیں گے، بار بار انویسٹیگیٹ کریں گے کہ شاید بولے۔ جب تک اصل مجرم نہیں ملتا تب تک وہ یہی کریں گے، کیونکہ طریقہ ہی یہی ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مگر ہمارے یہاں پھر وہ بچے یا وہ لوگ خواہ مخواہ بدنام ہو جاتے ہیں اور ساری عمر ایک دبا ان کے اوپر لگ جاتا ہے۔ پولیس نے ان پر شک کیا تھا، بھئی شک کیا تھا، مجرم تو پکڑا گیا یا نہیں بھی پکڑا گیا تو اس بندے کے خلاف تو ثبوت نہیں نہ ملا، لیکن پہلے اس طرح کی باتیں چھپ جاتی تھی، اب میڈیا کی وجہ سے عام ہو جاتی۔ پھر جن کے ساتھ کوئی حادثہ یا مسئلہ پیش آتا ہے یا جن کے گھر کا کوئی ایک آدھ فرد جرم کر بیٹھتا ہے تو باقی بھی سارے بدنام ہو جاتے ہیں بیکار میں۔ حالانکہ جرم جس نے کیا ضروری نہیں کہ اس نے گھر والوں کو بتایا ہو اور گھر والوں کو پتا ہو کیا کرتا پھر۔ تو یہ بڑا غلط انداز ہے۔ ہمیں اللہ کریم کی سنت یہاں دکھائی دے رہی ہے اور قرآن میں بارہا کئی جگہوں پر دکھائی دے گی، آخری صورتوں میں خصوصیت سے۔ جہاں جہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں عاص بن وائل کے بارے میں ہیں یا ابو جہل کے بارے میں ہیں، مفسرین نے اپنے واقعات کے حوالے سے اور سیرت کے واقعات کے حوالے سے گیس کیا ہے، اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی پن پوائنٹ کر کے کسی کو نہیں کہتے تھے افراد کے اندر۔ تنہائی میں کبھی کسی کو کچھ کہا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد میں کسی کا نام لے کر پن پوائنٹ کر کے کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ وجوہات یہی ہے کہ ایک تو وہ بندہ توبہ بھی کر لے گا تو وہ پاسٹ لوگوں کے درمیان گھومتا رہے گا، اور دوسرا ہر بندہ اکیلا نہیں ہوتا، ایک خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس بندے کے فعل سے خاندان کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کا کوئی سبب نہیں ہونا چاہیے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اگر کسی سے غلطی ہو بھی اسے اچھالنا نہیں چاہیے۔ ہاں قانونی سطح پر سزا ملے گی، پتہ چلے گا، مگر وہ پہلے انویسٹیگیٹ تو ہونے دے، پتہ تو لگنے دے۔ تو غلطیوں کو
جہاں تک ممکن ہو چھپا لینا اچھا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو مسلمان بہن بھائی کا ایک عیب ڈھانپتا ہے اللہ اس کے 70 عیوب ڈھانپے گا قیامت کے دن. تو لہٰذا پھر ہمیں بھی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اچھالنا نہیں چاہیے باتوں کو. اب آتے ہیں کہ یہ شخص کون تھے. مفسرین نے مختلف رائے پیش کی ہیں. بعض نے کہا راہب سیفی تھے، بعض نے کہا کہ یہ جو ہے ابن ابی اسلت جو شاعر اہل جاہلیت کا وہ تھا، بعض نے کہا بلم باور تھا. زیادہ تر رائے مفسرین کی یعنی 99% سمجھے وہ بلم باور کی طرف گئی ہے. بلم باور بنی اسرائیلی عالم تھا، بڑا نیک تھا، بہت سال اس نے عبادت کی. کہا جاتا ہے کہ 90 سال زندگی کے، جس میں اس کی پیک جوانی شامل تھی، یعنی کہ 17-18 سال کی عمر سے یا 20 سال کی عمر سے وہ صاحب جو تھے وہ مشغول ہوئے عبادت میں اور تبلیغ میں. پڑھتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے فارغ اوقات میں، اور لوگوں کو توریت کی تعلیم دیتے تھے. اور 90 سال زندگی کس طرح گزار دی. تو شیطان نے اس کے پیچھے ظاہر اپنے چیلے لگا رکھے تھے، اس کی طاق میں رہتے تھے، لیکن وہ انہیں پھنسا نہیں سکے، پھسلا نہیں سکے. تو شیطان نے ایک دن بہت ڈانٹا ڈپٹا. بلم باور کا جو قصہ ہے یہ توریت کی روایات سے ہم تک پہنچتا ہے. تو شیطان نے بہت ڈانٹا ڈپٹا کہ بھی تم لوگوں سے ایک بندہ قابو نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ہر طریقہ اختیار کیا مگر وہ بندہ بہت پختہ ہے اپنے طریقے میں اور اپنی خلوص وغیرہ میں. تو شیطان نے کہا دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو اس نے بس ایک کام شروع کیا کہ وہ بار بار وسپر کرنے لگا تم بہت اچھے ہو، تم بہت نیک ہو، تم عام لوگوں سے بہت برتر ہو. 90 سال گزر گئے، تم صرف دین کا کام کر رہے ہو، تم نے دنیا کو تو کمائی ہی نہیں، تم کتنے بہترین انسان ہو، تم نے تو گویا انسان ہونے کا حق ادا کر دیا، تم نے توریت کی خدمت کا حق ادا کر دیا، تم نے دین کی اتنی خدمت کی کہ کوئی نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. اب یہ بظاہر اس کو لگتا کہ میرے اندر سے بات آ رہی ہے، وسپرس تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھنے لگی کہ میں عام افراد سے بہتر ہوں، میں برتر ہوں، اور میں دین کو بہت ہی اچھا فالو کرنے والا ہوں. کیا ہے یہ؟ تکبر. جو کہیں نہیں پھنستا وہ تکبر میں پھنستا ہے. یہی لیسن بھی ہے اس کے اندر. لہٰذا وہ رفتہ رفتہ اس کی تقریروں کے ڈھنگ بدلنے لگے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی تقریروں کے ڈھنگ بدلنے لگے. پہلے وہ بہت نصیحتیں کیا کرتا تھا عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اب وہ باتیں کرنے لگا کہ لوگوں میں بھی تو ہوں، دیکھو 90 سال ہو گئے، میں نے کوئی برا کام کیا؟ 90 سال ہو گئے، میں زندگی کس رنگ پہ گزارتا رہا ہوں. یہاں تک کہ لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ بلم باور ہمیں کیا سناتا رہتا ہے کہ 90 سال عبادت کی تو اپنے لیے کی. یعنی لوگوں میں بھی یہ بات پھیلنے لگی کہ اس کا بڑا متکبرانہ رویہ ہونے لگا. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ 2 بھائی تھے، انہیں فوج میں تھے، فوج کو جنگ پر جانا تھا، دونوں ہی کو جانا تھا. تو ان کی بہن تھی، ماں باپ نہیں تھے. وہ بہت فکر مند تھے کہ بہن کو کس کے پاس چھوڑے. تو انہوں نے آ کر بلم باور سے کہا کہ ہمیں پورے شہر میں کسی پر اعتماد نہیں ہے سوائے آپ کے، تو ہم جا رہے ہیں، اللہ عالم کتنا وقت لگتا ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال، تو ہم اپنی بہن آپ کے پاس چھوڑ جائیں. بلم باور نے کہا ہاں چھوڑ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح کیا؟ کیوں غلط کیا؟ اب دیکھیں یہاں پر اس کی یہی سوچ اس کے آڑے آئی نا، میں دنیا سے بہتر ہوں، میں تو دین پر اتنا چلتا ہوں، مجھے شیطان کیا برکھلائے گا. حالانکہ اگر کسی بچی کو مجبوراً کہیں چھوڑنا پڑے تو خواتین میں ہی چھوڑنا چاہیے نا، ایٹ لیسٹ فیملی میں چھوڑنا چاہیے جہاں لڑکیاں ہوں، جہاں عورتیں ہوں، وہ عورتوں میں رہے. ایک مرد جو تنہا رہتا ہے جس نے دنیا چھوڑ رکھی ہے، راہب تھے نا، بلم باور جو تھا یہ راہب تھے، تو دنیا چھوڑ رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور لوگ آتے تھے خدمت کر جاتے تھے، ان کے جیسے ہوتے نا عقیدت مند وغیرہ، تو وہ خدمت کر جاتے تھے. اکیلا رہتے تھے. اکیلے رہنے والے شخص کو کسی جوان بچی کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے؟ نہیں اٹھانی چاہیے. اب یہاں اللہ کے دین کے خلاف گئے نا، پہلا قدم رکھ لیا لڑکی کو. اب ایک لڑکا خدمت کے لیے آیا کرتا تھا تو اس کو ذمہ دے دیا کہ لڑکی کو جاؤ کھانا وغیرہ پہنچا دیا، ایک روم دے دیا، کمرہ دے دیا، سوما بنایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا ہے نا یہود اپنی مخصوص عبادت گاہ بناتے تھے جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اسے سوما کہا جاتا تھا. تو سوما کے قریب کا ایک کمرہ جو ہے وہ اس بچی کو دے دیا. ینگ بچی تھی. اب بچی اکیلی رہتی تھی،
باہر آنے جانے کی کوئی اجازت نہیں تھی. اب یہ بھی ایک غیر فطری رویہ نا, اکیلا تو کوئی نہیں رہ سکتا. تو وہ بچہ جو ہے اس کو کھانا وغیرہ دیتا تھا. اب کچھ دن بعد شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچی تمہاری مہمان ہے تو تم نے اسے تنہا ڈال رکھا ہے, جاؤ اس کا حال چال تو پوچھو. اب پھر وہیں پر بات آتی ہے کہ یا تو اپنی کسی عقیدت مند فیملی میں بھیج دیتے, ان کی بہت ساری عقیدت مند فیملیز تھیں, یا ان کی خواتین کو باؤنڈ کر دیتے کہ بھئی آؤ اس کا روز ٹائم اس کو دو. یہ سب ہو سکتا تھا, مگر الٹی سمت میں گئے, خود جا کر اس کا حال چال پوچھنا شروع کیا. ایک دن گئے تو اب دوسرے دن گئے, اب تیسرے دن گئے, باہر سے حال پوچھتے پوچھتے نوبت اندر جانے کی آئی, بیٹھ کر حال چال پوچھنے لگے. اب جب بیٹھنا شروع ہوئے تو پھر بات چیت شروع ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ کسی کی بھی طرف آنا جانا شروع کریں تو پھر کیا ہوتا ہے, رفتہ رفتہ بات چیت ہونے لگتی ہے, آپ قریب ہونے لگتے ہیں, بات سے بات نکلتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے. تو یہی ہونے لگا. اور بچی بھی ظاہری بات ہے اتنے دنوں سے اکیلی رہ رہی تھی تو اس نے شکر کیا کہ چلو کوئی تو آیا. اگر آپ تنہا ہو اور کوئی آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا, کتنا اچھا لگتا ہے. تو وہ بچی تو بالکل ہی اکیلی تھی اور کئی مہینوں سے اکیلی تھی. تو بلم باور جا کر بیٹھنے لگے اور باتیں ہونے لگی, باتیں رفتہ رفتہ قربت میں بدل گئی, اور انہوں نے, ان صاحب نے اس بچی کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا لی. اب بچی پریگننٹ ہو گئی. اب ان کو فکر ہوئی کہ لوگوں کو پتا چلا تو کیا کہیں گے, میری تو 90 سال کی عبادت ڈوب جائے گی. تو اس بچی کو قتل کر دیا اور دفن کر دیا. اس کے بچے کو بھی ڈیلیور ہو چکا تھا, اور وہیں پر جس کمرے میں رہتی تھی وہ بچی, وہیں پر بچے کو اور اس کی ماں کو, یعنی اس لڑکی کو, اس کے بچے کو دفن کر کے گاڑ دیا. کسی کو بھی نہیں بتایا. 2 سال بعد غالباً یا 1.5 سال بعد اس کے بھائی واپس آئے. انہوں نے آ کر پوچھا ہماری بہن, تو کہنے لگا تمہاری بہن تو بھاگ گئی, میں نے تو بہت نگرانی کی, بھاگ گئی. اب آپ دیکھیں, اپنے یہاں پر بھی ایک سٹیپ تھا, جس وقت جرم سرزد ہو گیا تھا شادی کر لیتا, کر سکتا تھا نا. پھر اس کے بعد ایک اور سٹیپ تھا کہ اپنا جرم قبول کر لیتا, لیکن ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا جرم, چین چل پڑی نا. اب قتل کیا اس بچی کو, کیا, اس کو بدنام بھی کر دیا, حالانکہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ ایک کم عمر بچی تھی جسے اس بندے نے, جو کم از کم 100-110 سال کا تھا, بہکا لیا. کیونکہ اگر 15 سال کی عمر میں بھی عبادت شروع کی ہو تو اس کی عمر 105 سال بنتی ہے. اس کے مقابل 18-19 سال کی بچی تھی جو بالکل کم سن تھی. اس بچی کو بہکایا, جال میں پھنسایا, یوز کیا, قتل کیا, اور پھر بدنام بھی اس کو کر دیا. اب دیکھیں نا, گناہ پر گناہ کی چین چلی جا رہی ہے. پھر اس بچے کو بھی مار ڈالا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. بچی کو تو چلے پھر بندہ کہتا ہے کہ کسی حد تک اس کا بھی قصور تھا, وہ کیوں جال میں آئی, کیوں پھنسی, لیکن اس بچے کا کیا قصور تھا جو بھی دنیا میں آیا تھا. گناہ ان کا تھا اور مار دیا اس معصوم بچے کو. اب بھائی چلے گئے کیونکہ بلم باور کی شخصیت اتنی معتبر تھی کہ ان پر شک کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا. بھائی بھی ظاہر ہے بہت عقیدت مند رہے ہوں گے نا, تبھی تو بہن چھوڑ کر گئے اس کے پاس, ورنہ کون چھوڑتا اپنی جوان بہن کسی آدمی کے پاس. تو لہٰذا وہ گھروں کو چلے گئے. اب شیطان نے انہیں خواب دکھایا, شیطان خوابوں میں آ سکتا ہے, لہٰذا اس نے خواب دکھایا, یعنی کہ خواب میں انہوں نے سنا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بہن بھاگی نہیں, بلم باور نے اسے مار کر اس کمرے میں گاڑ دیا ہے جس میں وہ رہتی تھی. ایک نے بھی یہی خواب دیکھا, دوسرے نے بھی یہی خواب دیکھا, تو پریشان ہوئے, قدرتی بات ہے. تو ایک نے کہا بھائی میں نے تم سے بات کرنی ہے. اس نے کہا کیا بات کرنی ہے, میں نے بھی کچھ بات کرنی ہے. اس نے کہا اچھا تم بتاؤ. ایک نے بتایا میں نے خواب دیکھا, دوسرا کہنے لگا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. اب ظاہر ان کو شک ہو گیا. ویسے بھی وہ مطمئن نہیں تھے کیونکہ ان کی بہن بہت سادہ مزاج اور اچھی تھی, تو ان کو پہلے ہی ذرا پریشانی تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا, لیکن اس پر یہ خواب. تو انہوں نے افراد کو اکٹھا کیا اور یہ بات کی. اب لوگ, آپ کو پتا ہے, خلاف ہو گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں اگر کسی پیر کے خلاف لوگ اکٹھے ہو جائیں, وہ سیم وہی کیس تھا. بلم باور نے بہت شور بچایا مگر انہوں نے فرش کھود ڈالا. جب فرش کھودا تو وہاں سے لاشیں یا ڈھانچے برآمد ہو گئے, بچے کا بھی اور عورت کا بھی. اب وہ اس کو پکڑ کر حکومت کے پاس لے گئے, عدالت میں لے گئے, کیس ہو گیا, عدالت میں جرم ثابت ہو گیا, لہٰذا اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی. اب بلم باور بچنا چاہتا تھا, موت سے کیوں ڈر رہا تھا, گنہگار تھا نا, لہٰذا بچنا چاہتا تھا. تو شیطان اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بلم باور ابھی بھی بچنے کا ایک راستہ ہے, میں تجھے بچا سکتا ہوں. اس نے کہا تم مجھے بچا لو. اس نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے. ظاہر ہے شیطان کی شکل میں تو نہیں آیا ہوگا, غالباً کسی بابے شابے کی شکل میں آیا, اللہ عالم, اس کی ہمیں تفصیل نہیں ملتی. تو بلم باور نے کہا کہ میں اس شرط پر راضی ہوں, بتاؤ. اس نے کہا کہ تم مجھے اگر سجدہ کرو تو میں تمہیں بچا لوں گا. تو اس کو پھانسی دی جانے والی تھی, پھانسی کی طرف لایا جا رہا تھا, تو اس نے اسے سجدہ کیا. تو شیطان نے کہا کہ میں جا رہا ہوں.
تو اس نے کہا تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں سجدہ کروں گا تو مجھے بچا لو گے. اس نے کہا بے وقوف میں کسی کی زندگی اور موت پر قادر نہیں ہوں, میں تو صرف تجھ سے شرک کروانا چاہتا تھا اور آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. یہ کہہ کر شیطان چلا گیا اور اس کو پھانسی دے دی گئی. دیکھیں جی, توبہ کرنی ہی نہیں تھی اس کی. جس سے توبہ کرنی ہوتی ہے وہ اپنی پہلی غلطی پر سنبھل جاتا, یعنی جب اس سے زنا جیسا جرم ہو گیا وہ اس وقت سنبھل جاتا. زنا چھوٹا جرم نہیں ہے, وہ اس وقت سنبھل جاتا. اور وہ صرف زنا نہیں تھا, امانت میں خیانت بھی تھی, کسی کے اعتماد کو توڑنا بھی تھا, تو اس وقت سنبھل جاتا. لیکن اس نے اس سے بڑا جرم کیا. زنا سے بڑا جرم کیا ہے؟ قتل. پھر قتل کے بعد اس نے مزید کیا کیا؟ اس بیچاری معصوم بچی کی بدنامی, بہتان لگایا, جھوٹ باندھا اس کے اوپر. تو ایک کے بعد ایک جرائم. تو جو جرائم میں پڑ جائیں نا انہوں نے توبہ کرنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو موقع کا سوال ہی نہیں. بہت موقع ملے اس کو, 1.5-2 سال کا عرصہ تھا جس وجہ سے یہ پورا جرم سر انجام دیا. 1-2 دن کی بات نہیں تھی. تو جس نے اتنے دنوں میں توبہ نہیں کی, اب آخر وقت میں کیا خاک توبہ کرے گا. اب عام طور پر یہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے. 99% مفسرین اسی واقعے کو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. ہو بھی سکتا ہے, ناممکن بات نہیں ہے. کوئی بھی ایسا واقعہ رکھا جا سکتا ہے بنیادی طور پر. اگر اسے خاص کیا جائے تو یہ سوال بالکل آتا ہے کہ کس کے بارے میں ہے. تو میں نے کہا عام طور پر 3 نام پیش کیے جاتے ہیں. راہب سیفی ایک عیسائی راہب تھے, ان کا تذکرہ وہ بھی بہک گئے بعد میں. ابن ابی السلت ایک عرب شاعر تھا, اور بلم باور. سب سے زیادہ افراد نے بلم باور کو الذی کا جو ہے نا وہ مخاطب مانا. اور کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ واقعی اس بندے کو اللہ نے کتاب کا علم دیا اور اس نے کتاب کے علم کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور برباد ہو گیا. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں اس بندے نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی. سب سے پہلا اسٹیپ جب دل میں یہ خیال آنا شروع ہوا آئی ایم بیٹر دین ادرز, اسی وقت رک جانا چاہیے تھا نا. ایک نارمل دیندار بندے کو وہیں پر تھریٹ آ جاتا ہے, کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کون بہتر. جو حقیقتاً دیندار افراد ہیں وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر مانتے اور کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اس اور اس مقام کے حامل ہیں. تو جو یہ لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں وہ ہوتے جھوٹے. تو اگر دل میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو تو مطلب ہے شیطان بہکا رہا ہے. اللہ کی پناہ لینی چاہیے. مگر چونکہ یہ بات اچھی لگتی ہے نا, تعریف سننا اچھا لگتا ہے, سب کو لگتا ہے, فطری بات ہے. لہٰذا اب تیار ہوتے ہیں تو اب کیوں پوچھنے میں کیسی لگ رہی ہوں. اچھا لگتا ہے تعریف سننا. کھانا بناتے اب چاہتے ہیں کہ کھانے والا تعریف کرے. یہ سب کچھ فطرت میں ہے. اور نارمل چیزوں پر تعریف بری بات بھی نہیں ہے, کرنی چاہیے. تعریف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن دین کے کام پر تعریف اللہ سے مطلوب رکھنی چاہیے. اور اگر افراد تعریف کریں بھی تو اس بات کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس بندے کو ظاہر ہے یہ توریت کا عالم تھا تو علم تھا نا ان ساری باتوں کا, مگر اس نے اپنی خواہش کو اہم جانا کہ تعریف ہو رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, آئی ایم انجوائنگ. اس نے اللہ کی پناہ طلب نہیں کی. اگر یہ اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھال لیتا تو اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہی نہ ہوتا, اور کتاب کا عالم تھا تو یہ سب باتیں جانتا تھا. پھر اس کے بعد دوسری غلطی اس بچی کی ذمہ داری اٹھا کر کی. جو احکامات قرآن کے ہیں وہی توریت کے ہیں, اور یہ وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ نامحرم بندے کے پاس کوئی بچی یا عورت نہیں چھوڑی جائے گی, اور ایک مرد اور عورت جو نامحرم ہو وہ اکٹھے نہیں رہیں گے, ہے نا. صرف محرم کے ساتھ, یعنی بچی جو ہے اپنے چچا کے ساتھ, اپنے دادا کے ساتھ, اپنے ماموں کے ساتھ جو محرم ہے وہ اکیلی چھوڑی جا سکتی ہے. کسی نامحرم کے ساتھ کوئی عورت یا بچی تنہا نہیں چھوڑی جائے گی. یہ بات اس کو پتا تھی. ظاہری بات ہے عالم تھا توریت کا. تو اس نے کتنی بڑی غلطی کی. اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے بھروسے کا کوئی گھرانہ بتا دیتا کہ بھئی اس گھرانے میں چھوڑ دو,
نیک لوگ ہیں ان کی بچیوں میں رہے گی. اور پھر 1-2 دن کی بات بھی نہیں تھی, 1-2 سال کا ٹائم تھا. پھر اس کے بعد نیکسٹ تیسری جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کر اس لڑکی سے ملوں, اسے دیکھوں, تب بھی رک جانا چاہیے تھا نا. لیکن اس نے اس خواہش کو بھی فالو کیا, حالانکہ یہ جانتا تھا وہی بات کہ تنہائی میں ایک مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں نہ محرم, تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ بھی جانتا تھا کہ یہ اتنے سالوں سے تجرد کی زندگی گزارتا آ رہا ہے. یعنی ایک بندہ تو ہے نا کہ نارمل لائف بسر کر رہا ہے, اس کی اپنے بیوی کے ساتھ ایک زندگی گزر رہی ہے اور فزیکل نیڈ پوری ہو رہی ہے, اس کی بات پھر اور ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر قائم رہ سکے, کبھی ایسی آزمائش ہے تو سنبھل جائے. لیکن ایک بندہ جس نے اپنی زندگی کے اتنے سال تنہا گزار دیے ہیں, شادی نہیں کی, رہبانیت اپنا رکھی ہے, تو وہ تو اس کا ایسی سچویشن میں آنا تو ایسے ہے بارود کے ڈھیر کو تیلی دکھانا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو عیسائی راہب ہوتے ہیں, راہبات ہوا کرتی تھی, اب تو خیر یہ سسٹم آلموسٹ ختم ہو رہا ہے, اور اب جو عیسائی راہب وغیرہ ہیں یعنی پریسٹ ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں. اس کو لیگلی جائز قرار دے دیا گیا, پہلے انلیگل مانا جاتا تھا. تو پھر وہ بدکاری کے ریلیشنز میں اکثر مبتلا ہو جاتے تھے, کیونکہ لڑکیاں بھی کواری رکھی جاتی تھیں جو ننز ہوتی تھیں, اور جو پریسٹ ہوتے تھے ان کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے. تو پھر کیا نکلتا تھا نتیجہ, غلط راستے ڈھونڈ لیتے تھے, کیونکہ فزیکل نیڈ تو ہے, حلال نہیں ملے گا تو حرام کی طرف جائیں گے. اب اس نے بھی اپنے آپ کو ایسی چیز میں انوالو کر رکھا تھا جو اللہ نے لازم نہیں کی تھی, تجرد, اور اتنے سالوں سے تنہا رہ رہا تھا. تو جب ایک جوان نوخیز لڑکی سامنے آئی تو بہک گیا. یہاں بھی اللہ کا حکم بھولا, اور نتیجہ کیا نکلا, پھنسنا. پھر جب اس گناہ کا نتیجہ سامنے آیا, زنا کا نتیجہ سامنے آیا بچی کے حمل کی شکل میں, تو موقع تھا کیا, زنا کی سزا قبول کر لیتا. 2 راستے تھے نا, یا نکاح کر لیتا, نکاح کر لیتا تو بھی سابقہ گناہ معاف ہو جاتا. لہٰذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی کی کسی عورت کے ساتھ ناجائز ریلیشن ہو اور پھر وہ اس سے نکاح کر لے اپنی ان ریلیشنز کو جائز کرنے کے لیے, تو کیا اللہ سابقہ گناہ معاف کر دے گا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں اور چیزوں کو واضح کر دیں, فاولئک اتوب علیہم, میں انہی کی توبہ قبول کرتا ہوں, وانا تواب الرحیم, میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. تو یہ ایک اصول ہے کہ غلطی ہو گئی, غلطی کو سنوار لیتا. یا دوسری شکل یہ تھی, راہب تھا, نہیں شادی کرنی تھی, تو ایسی صورت میں دوسری شکل یہ تھی, زنا کی سزا قبول کر لیتا نا. جو اگر زنا کرے اور زنا کی سزا کاٹ لے جو اللہ نے دی ہے, جا کر اپنے گناہ کے اقرار کر لے, تو پھر کیا ہے اس کے لیے, ٹوٹل معافی. لہٰذا وہ یاد ہے نا قبیلہ مزنیہ کی جو عورت تھی جنہوں نے زنا کی سزا قبول کی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی تھی. تو جس نے یہاں اپنے گناہ کی سزا کاٹ لی, آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, اور دنیا میں ملامت بھی نہیں ہے پھر, کیونکہ اس نے جو غلطی کی اس کی سزا کاٹ لی. اب کسی کو حق نہیں ہے ملامت کرنے کا, اور اس کا ایمان بہت سارے لوگوں کے ایمان سے بہتر ہے. تو لہٰذا اس کے پاس حل تھا, مگر بجائے حل کو اختیار کرنے کے سے پھر اپنی خواہش کو فالو کیا, کیونکہ شادی کرتا تو بھی رہبانیت کی عمارت گر جاتی نا, اور زنا کا گناہ قبول کرتا تو بھی اس کی پاکی اور تقوی کی عمارت گر جاتی, اور لوگ اس کے بارے میں باتیں بناتے. تو اپنی اس جھوٹی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ایک اور گناہ کے اس بچی کو قتل کر دی. تو اپنی خواہش پر چلا نا, اللہ کے قانون پر نہیں چلا. اللہ کا قانون تو سامنے تھا, یا اپنے گناہ کا اقرار کر لو اور یا پھر نکاح کر لو. دونوں چیزیں نہیں کی اور اس بچی کو قتل کر دیا, ایک اور گناہ. اور جب اس کے بھائی آئے, اب دیکھیں کہ بیچ میں کافی مہینے کا ٹائم رہا, کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب زمین کھود کر نکالا گیا تو ڈھانچے نکلے, تو 5-6 مہینے تو رہے ہوں گے نا, کہ جس میں لاش ٹوٹل ڈسپوز آف ہو گئی, صرف ہڈیوں کے ڈھانچے برآمد ہوئے. تو وہ جو بچے تھے, اس کے بھائی تھے, جب وہ آئے اور انہوں نے پوچھا تو کتنے دھڑلے سے اس بندے نے جھوٹ بولا. اس وقت بھی نہیں سوچا کہ میں اب بھی اپنے گناہ کا اقرار کر لوں, کہ قتل کی سزا کیا ہے,
پھانسی مشکل ہے، لیکن اگر یہ سزا کاٹ لی تو پھر آخرت میں پھر معافی ہے نا. تو چلو فرض کرو اس وقت بہک گیا، جرم کر لیا، اب مان لیتا، سارے جرائم معاف ہو جاتے نا. لیکن اس وقت پھر اس نے جھوٹ بولا، اور جب لاشیں برآمد ہو گئیں تب کیا کیا؟ تب بھی اپنی جان بچانے کے در پہ رہا. یعنی لوگوں کے سامنے راز کھل گیا، اب اس کی جھوٹی نام نہاد جو ہے نیکی وہ بھی جاتی رہی، اس کی جو شہرت تھی وہ بھی جاتی رہی. اب پھر اس کتاب کا عالم تھا اس کے سامنے، اب بھی حل موجود تھا، سزا تو ہو رہی تھی، تو وہ تو اس کے جرم کا بدلہ تھی ہی، ساتھ استغفار کرتا، اللہ سے معافی مانگتا تو معاف ہو جاتا نا. اب یہ سارا عرصہ جو جیل میں اس کا گزرا، چاہے وہ چند دن رہے ہوں، وہ چند مہینے رہے ہوں، سب پھانسی ایسے تو نہیں نہ ہو جاتی ابھی لے جاؤ پھانسی پہ چڑھا دو، ڈیٹ دی جاتی ہے، اس ڈیٹ تک اس کو پھانسی ملے گی. اور آج تک جیلوں میں یہ ہوتا ہے پوری دنیا کی. یعنی اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی یورپین ملک کا قیدی ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہے، تو اس کے پاس بھی پریسٹ آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم کنفیس کر لو اپنے گناہ اور توبہ کر لو تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے. سزا ہوگی لیکن ایک دینی معافی. ہمارے یہاں بھی جسے پھانسی کی سزا ملتی ہے، بیچ میں ٹائم ہوتا ہے، تو اس کو پھر قرآن پاک دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اچھا جو ہوا سو ہوا، تم استغفار کرو اور یعنی اپنے معاملات صحیح کرو، اور لوگ کرتے بھی. ٹھیک ہے. اب اس بندے کو بھی موقع ملا نا، اور یہ خود عالم کتاب تھا، تو یہ ابھی بھی معاملہ سنبھال سکتا تھا. موت کا وقت تو مقرر ہے، وہ تو اس سے مرنا تھا، قصاص اس سے ساکت نہیں ہونا تھا، لیکن یہ اپنی گناہ کی معافی مانگ سکتا تھا. اگر یہ معافی مانگ لیتا تو اس کی پچھلی ساری عبادت اور ریاضت تو ضائع نہ ہوتی نا. وہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے، اللہ معاف کر دیتے. اور جب معافی ملتی ہے تو پچھلی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، وہ اسپیسیفک گناہ معاف ہو جاتا. اور یہ بات کیا یہ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا، عالم کتاب تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا کہ کوئی رستہ نکل آئے. ظاہر اس نے اور بھی ہتھ کنڈے اپنائے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ کوئی بہت ہی فیمس پیر اگر پکڑا جائے تو کافی شور مچتا نا. تو یہ بھی بڑا فیمس آدمی تھا، تو کئی بڑے بڑے بادسوخ آدمی اس کے مرید رہے ہوں گے، تو ان کو اس نے یوز بھی کیا ہوگا. ان کہ یہ جتنے دن اس کو ملے یہ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ترکیبیں لڑاتا رہا، یہاں تک کہ شیطان نے ظاہر ہو کر اس کو یہ بات کہی کہ مجھے سجدہ کرو، اور اپنی جان بچانے کے لیے سجدہ کرنے پر آمادہ ہو گیا. اچھا کیا یہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں؟ ہر بندہ جانتا ہے نا. آپ قرآن میں کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ بات. تو یہ توریت کا عالم تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ شیطان خود ایک مخلوق ہے جس کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں؟ کیا یہ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا. پھر اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کی اس نے؟ کیسے کی؟ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. خواہشات اندھا کر دیتی ہیں نا، اپنی خواہش پوری کرنے کی، کہ شاید میں اس طرح بچ جاؤں، شاید میں اس طرح زندہ رہ سکوں. اور شیطان کے کہنے پر بھی عمل کر گیا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کو پتا تھا کہ ہر گناہ قابل معافی ہے، پتا تھا نا. ہو سکتا تھا. اچھا یہاں پر ایک مزیدار اور بڑی ہی لطیف بات ہے. اس نے آخر عمر میں یہ چند گناہ کیے تھے اور زندگی کے 90 سال عبادت و تبلیغ کی تھی. کون جانتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہی ہو جاتا؟ فیصلہ تو نامہ اعمال تلنے پر تھا نا. لہٰذا کون جانتا ہے کہ اس کے 90 سال کا کام اس کی آخری زندگی کی غلطیوں پر بھاری ہو جاتا؟ ہو سکتا تھا نا. ایک گناہ ہے جو کر کے مر گئے تو وہ معاف نہیں ہوگا، شرک. اور یہ بات وہ بھی جانتا تھا کیونکہ اللہ بار بار بتاتے ہیں. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کہو ان سے کہ اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اب یہ بات بہت اچھی طرح یہ لوگ جانتے تھے، اور توریت میں اسی طرح توحید کا ذکر آیا جیسے ہمارے یہاں آیا، اور یہ بات ان کو بخوبی پتا تھی. اچھا اب مزیدار پھر ایک اور بات، یہ تو لقمان کا قول ہے نا. لقمان جو تھے مذہباً یہودی تھے، تو ان کا قول ہے نا کہ شرک سب سے بڑا ظلم
ہے نا. تو ان کو بخوبی پتا تھا ان ساری باتوں کا. تو یہ اتنا بڑا عالم تھا, اس کو کیسے نہیں پتا تھا؟ اس کو بھی پتا تھا. لیکن اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی؟ اپنی خواہش کے پیچھے اندھے ہو کر.